اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو امور کو منظم کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. تقوی انسان کی زندگی کو منور کرتا ہے. پالنے والے ہماری زندگیوں کو متقین کی زندگی قرار دے دے، تیری عبادت کی لذت عطا فرما دے، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دے محمد والے. گرامی، خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے. میری کچھ خاص حاجات ہیں، اگر آپ لوگ صحیح سمجھیں تو ان حاجات کی روائی کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. ایام ماہ ذیقعدہ تقریباً گزر رہے ہیں اور ماہ ذی الحجہ داخل ہو رہا ہے. کل یوم دہو الارض تھا. دہو الارض معصومین علیہ السلام کی نظر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین جب وجود میں آئی تو اس وقت پانی تھا، زمین پر ہر طرف پانی تھا، اور اس کے بعد جہاں خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں وہاں سے زمین ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور اس طرح پھر خشکی جو ہے آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو رہنے کے قابل بنایا، اور اتنا اچھا بنایا کہ آج تک انسان اس زمین سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن نعمتیں ختم نہیں ہو رہی. اب جب زمین کی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ زمین سے متعلق کچھ گفتگو کرتا جاؤں. ایک تو عنوان یہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ جو آپ کا وطن ہوتا ہے، اصالتاً وطن کی تعریف وہاں سے شروع ہوتی ہے جو آپ کی پیدائش کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جہاں پر آپ رشد پاتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کی زندگی آگے بڑھتی. تو وطن کی محبت کو اہل بیت علیہ السلام نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. تو جہاں وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں، وطن کی حفاظت کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا جائے گا. اور وطن کی حفاظت جہاں دشمنوں سے کرنے کی بات ہے، وہاں پر اپنی حرکتوں سے بھی حفاظت ضروری ہے. ایک انسان بڑی محنت سے مکان بناتا ہے، نیا نیا مکان ہوتا ہے، خوشی سے رہتا ہے، اس کے بعد اسے گندا کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اسے خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. پتہ چلا کہ اسے خیال نہیں کہ وہ نقصان اپنا ہی کر رہا ہے، کسی کا نقصان نہیں کر رہا. ہم انسانوں نے بھی اپنی اس زمین کو بہت نقصان پہنچایا ہے. جس کو ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ہم نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اب یہاں پر انوائرمنٹ کی بات دو طریقے سے چلی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں انسانوں نے جان بوجھ کے نقصان پہنچایا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی توجہ ہی نہیں تھی اور نقصان پہنچا ہے. ایک جو پلاسٹک ہمارے پاس، اس پلاسٹک کا جو استعمال ہوا ہے، وہ سستی چیز تھی، مل گئی، اور ملنے کے بعد ہم نے استعمال کیا. دوائی لینے گئے، ایک دوائی کا پیکٹ ڈالا، پلاسٹک دے دیا. پلاسٹک کی مصیبت یہ ہے کہ پلاسٹک ختم نہیں ہوتا، مرتا نہیں،
شکل بہت جلدی تیزی سے تبدیل نہیں کرتا. اب ہم منرل واٹر پیتے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ ہی ہیں. پانی جب صاف نہیں آتا تو کیا کریں؟ اچھا، یہ منرل واٹروں کا بھی نہیں پتہ ہے، ان منرل واٹروں کا بھی نہیں پتہ ہے کہ جو اس میں بوتلوں میں آتی ہیں وہ واقعاً پینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. بعض سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے اس میں پتہ چلتا ہے کہ منرل واٹر جو پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس میں بعد میں آتے ہیں. یہ جو ایک بوتل ہماری خالی ہوتی ہے اور پھینکی جاتی ہے، اس وقت کیلکولیشن بتاتی ہے کہ ان سالوں میں جو بوتلیں استعمال ہوئی ہیں، ان بوتلوں کو ختم ہونے میں کتنے ہزار سال لگیں گے، اور کتنے ٹریلین بوتلیں جو ہیں پلاسٹک کی. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، تو انسان نے اسی پلاسٹک کی شکل بنا کر ایک صاحب نے ایک جزیرہ بنا دیا ہے. اچھی بات ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو وہ بھی تو بیان کروں نا. اور اس جزیرے کی ویڈیو آئی، لوگ جا رہے دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک روڈ بنایا گیا جس پہ سے میں نے خود بھی گزر کے دیکھا ہے کہ واقعی یہ روڈ ایسا ہے، تو وہ پلاسٹک کی اس سے بنایا گیا. اچھی بات ہے. یہ اب استعمال نکالے جا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو پلاسٹک نقصان دہ ہے. اسی طرح سے گاڑیوں کا جو دھواں ہے، یہ دھواں انسان کے لیے بھی مضر ہے اور ماحول کے لیے بھی مضر ہے. آپ کے کراچی کے دھوئیں کا حال دیکھ لیجئے. میں نے کسی جمعے میں کہیں بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر آپ قائد اعظم مزار سے ٹاور تک کسی ایسی گاڑی میں سفر کریں جس میں باہر کی ہوا آ رہی ہو، اے سی میں نہ ہو آپ، تو تقریباً ڈاکٹر کا کہنا ہے 30 سگریٹ کا دھواں آپ اس دوران لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں. دیکھیں، بسوں کا دھواں ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے، باقی چیزوں کا دھواں ہے. ہم خود بے پرواہ ہیں، ہم خود لاپرواہ ہیں. حکومت کو چھوڑیں، انوائرمنٹلسٹ کو چھوڑیں، دوسروں کو چھوڑیں، میں کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہ کروں؟ کیونکہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے پھول پودوں، پتیوں اور اپنے جانوروں کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا کہ تم نے ان کا خیال رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا. تو دین صرف عبادت کی طرف آپ کو مائل نہیں کرتا، عبادت کے لیے بلاتا ہے، پھر آپ کے مائنڈ کو ٹیون کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، تاکہ آپ خود دیکھیں. اگر ہم خود، کاش ہماری تعلیم کا حصہ اتنا اچھا ہوتا کہ بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی کہ یہ چیزیں ماحول کو گندا کرتی ہیں، یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں فائدہ مند ہیں. آج ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں نا. اب جہاں پر مثال کے طور پر مثلا مجھے پلاسٹک کی تھیلی میں اگر کوئی چھوٹی سی چیز دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں بھائی، پلاسٹک کی تھیلی تم اپنے پاس رکھ لو، چیز مجھے دے دو. خاص کر ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا ہے، اسلام آباد میں تو بین ہے ویسے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے تربیت دیتے، مجھے یاد ہے کم میں سفر سے باہر سے آیا تھا. بہرحال اپنی کوتاہی تو میں کیوں بیان نہ کروں جب تعریف ہی بیان کرتا ہوں. تو میں گاڑی روکی اور دروازہ کھولا اور گاڑی میں سے ایک ریپر اٹھا، کاغذ کا تھا، ریپر اٹھا کے باہر پھینکا. میری ایک بیٹی نے مجھے اٹھا کے ریپر واپس دیا، کہا جیسے گھر اندر کا صاف ہونا چاہیے ویسے باہر کا گھر بھی صاف ہونا چاہیے. کانسیپٹ بنائیں. النظافت من الایمان، یہ صرف حدیث یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث عملی کرنے کے لیے ہے کہ صفائی ایمان کا جز ہے. جمعے میں آئیں صفائی کے ساتھ آئیں، مسجدوں میں جائیں صفائی کے ساتھ جائیں، اور جگہوں پر جائیں صفائی کے ساتھ جائیں. کیوں؟ اپنے ناخن کاٹیں، اپنے بال صاف کریں، اپنی خاص بدن کی صفائی کا خیال رکھیں. بدن کی صفائی، گھر کی صفائی، باہر کی صفائی. ہم اپنا خیال رکھ لیں نا، تو ہم یہ 1500 2000 لوگ روز کے 1500 ریپرز کو اگر باہر پھینکنے سے روک لیں اور ڈسٹ بن میں ڈال دیں، ہمارا ماحول صاف ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ مت سوچیں کہ وہ دوسرا نہیں کرتا میں کیا کروں. عید آ رہی نا، بقرعید آ رہی، قربانی کریں گے آپ، اللہ آپ کو توفیق دے. لیکن قربانی کر کے اگر آپ نے گندگی باہر چھوڑ دی،
قربانی کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اس باہر چھوڑنے کی وجہ سے جو مکھیاں پیدا ہوں گی نا، میں آپ کو دین کی بات، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اچھائی کرو گے دیکھو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے دیکھو گے. یہ آپ نے قربانی کی اور صفائی کے اصولوں کا خیال نہیں کیا. میں نے بکرا، آپ کی بات کرتے ہوئے میں اپنی کر لوں، میں نے بکرا کاٹا بڑے شوق سے، گائے کاٹی، بیل کاٹا، جو بھی اللہ نے توفیق دی. اس کے بعد پھر وہ خون وہیں پڑا ہوا ہے، اوجڑی وہاں پڑی ہوئی ہے، چچڑے وہاں پڑے ہوئے، لے جائے گا کوئی. اللہ تعالیٰ کو عبادت خوبصورت طریقے سے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو قربانی پوری چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گوشت اور پائے اور سری اور کلیجیاں آپ لے جائیں اور گندگی ماحول والوں کے لیے چھوڑ دیں. آپ نے آج سے اس بات کی ترویج کرنی ہے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ جو خون بہا ہے اس کی صفائی بھی میری ہی ذمہ داری ہے. وہ KMC والے آئیں گے نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان خود ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دے، ماحول خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان خود ایک بلڈنگ میں گئے، اوپر سے ٹھاک کر کے پلاسٹک کی تھیلی میں کچرا آیا تھا پلاسٹک کی تھیلی میں، پلاسٹک کی تھیلی نیچے گری، سب کھل گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ثقافت کا مسئلہ ہے. ہم نے دین کو ظاہری طور پر لیا ہے، اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. آج بچے اور بچیوں کو آپ تربیت کریں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ماحول خود بخود صاف ہونا شروع ہو جائے گا. پھر گاڑی، اگر آپ کی گاڑی دھواں دے رہی ہے، آپ ذمہ دار ہیں. پولیس پکڑے یا نہ پکڑے، جہنم میں جائے پولیس، استغفر اللہ، معذرت، میرا مطلب ہے پولیس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن آپ اگر گاڑی میں دیکھ رہے ہیں کہ دھواں نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں. میری بھائیوں اور میری بہنوں جو میرے بعد میں سنو گے، میرا خطبہ سنتے ہو اور مجھے پھر فون کرتے ہو، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں. اس لیے کہ ہم اور آپ عکس ہیں فقہ جعفریہ کے، ہم اور آپ تصویر ہیں اسلام کے، ہم اور آپ تصویر ہیں انسانیت کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی تربیت کے. اگر ہمارے اندر یہ حسن آ جائے گا، مثلاً اب آگے چلتے ہیں، محرم آنے والا ہے. اب تو الحمدللہ ہمارے ہاں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور الحمدللہ ڈسٹ بن رکھی جاتی ہیں. ورنہ جب جلوس سے گزرتے ہیں آپ، ہمارا تو یہ ہوتا ہے کبھی آگے جا رہے ہوتے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں. جہاں جلوس گزرا، میں دعائیں دیتا ہوں ان جوان بیٹے اور بیٹیوں کو جنہوں نے ڈسٹ بنیں لگائیں، اس میں تھیلیاں لگائیں. لیکن ان کو کیوں لگانی پڑے؟ میں خود وہ کوڑا کرکٹ اپنے ساتھ کیوں؟ دیکھیں، جہاں آپ کا رونا عبادت ہے، جہاں آپ کا ماتم کرنا عبادت ہے، جہاں پر آپ کا علم اور شبی اور تابوت کو احترام دینا عبادت ہے، وہاں پر عزاداری کی جگہ کو صاف چھوڑنا بھی عبادت ہے. تو آج ہم ماہ ذیقعد سے نکلتے ہوئے اور ذیلحج میں داخل ہوتے ہوئے پہلی یہ بات اپنے لیے رکھ لیں کہ ہمیں بہر صورت صفائی کے بارے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری لینی ہے، ورنہ جواب دینا ہے. مولانا نماز کا جواب دے دیں گے، روزے کا جواب دے دیں گے، وہ تو دو گے، اور اگر کچھ 19-20 ہوا تو غفور الرحیم ہے. لیکن کیلے کا چھلکا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، تجربہ بتاتا ہوں کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے دیکھا کیلے کے چھلکے پہ پولیس والے کا پیر آیا اور وہ گرا. مجھے نہیں معلوم اس کی ہڈی ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی، زخم تو آیا ہوگا نا. کیلے کے چھلکے کے پھینکنے والے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا غلط کر دیا، لیکن جس پولیس والے کو لگی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہڈی ٹوٹی، پرانی بات بتا رہا ہوں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ وہ تھا کہ جس نے کیلا کھایا اور پھینک دیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنے آپ کو سفیر سمجھیں، اپنے آپ کا نمائندہ سمجھیں مکتب کا، اور ذمہ داری سے کاموں کو انجام دیں.
تاکہ دیکھنے والے کہیں لگتا ہے کہ امام جعفر صادق کا چاہنے والا ہے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد پر کسی۔ دوسری چیز اس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ ایام ذیلحج کی دعائیں اور اعمال۔ ایام ذیلحج کی دعائیں بھی ہیں، اعمال بھی ہیں۔ 9 ذیلحج تک روزہ رکھنے کا بھی ہے، بہت ثواب ہے۔ 9 ذیلحج کے روزے کے بارے میں ہے کہ اگر 9 ذیلحج کے اعمال کرنے میں کمزوری محسوس کرتے ہوں تو پھر روزہ نہ رکھیں۔ 9 ذیلحج کے 10 دن کی دعائیں ہیں، ذرا دیکھ لیجئے گا، دعا کے ترجمہ پڑھیے گا، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جس میں آپ جیسے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتے ہیں ویسے ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ماہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آج شاید جملہ غلط ہے، میرا جملہ غلط ہے لیکن بول رہا ہوں، آج شاید مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، کل مجھے اللہ کی ضرورت، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مجھے آج بھی اللہ کی ضرورت ہے، 1 گھنٹے بعد بھی ضرورت ہے، قبر میں بھی ضرورت ہے اور قیامت بھی ضرورت ہے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کریں، اور خدا را اپنے آپ کو کسی بھی سازش کا حصہ نہ بنائیں، کیونکہ سازش کرنے والے کر کے نکل جاتے ہیں اور جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ سب پر آتا ہے، اور اس کے اثر بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کہیں غلط کام ہو رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، اس کے طریقہ کار اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سازش کرنے والے الگ الگ طریقوں سے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ نے اس ویڈیو کو آگے بڑھا دیا کہ ہاں یہ تو لگتا ہے ایسا، پتہ چلا بات کچھ اور تھی اور ہو کچھ اور گیا۔ آپ کے فارورڈ کرنے کا حساب آپ نے قیامت میں دینا ہے۔ اور آخری جملہ عرض کرتا ہوں، پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ بچوں کی تربیت پہ توجہ کیجیے۔ اب کسی نے کہا کہ مولانا اتنے بچے آپ کہتے ہیں ہونے چاہیے پھر تربیت نہیں ہو سکتی، بچے تو جتنے آپ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اس میں کوئی وہ ٹھیک ہے، فیملی پلاننگ والے کہیں گے مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بچوں کو تربیت دینا آپ کا وظیفہ ہے، اور ماں کی صحت کا خیال رکھنا بھی آپ کا وظیفہ ہے۔ اب بچوں کو پرسنلی نہیں توجہ دے سکتے ہیں تو گھر کا ماحول اتنا خوبصورت بنا دیں۔ آپ دیکھ لیجئے جس کے گھر کا ماحول اچھا ہے نا، آیت اللہ خامنہ نے بہت پیارا جملہ پرسوں کا ہے، اسی کو دہرا دیتا ہوں کہ ہر بچے کو بٹھا کے تربیت نہیں کرنی ہے۔ مثلا میں نے مثال دے رہا ہوں، نماز جمعہ میں ہر فرد کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی، اجتماعی تربیت ہوتی ہے اور اس کا اثر آگے چل کے آگے بھی نظر آتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت بنا دیں، غیبتیں نہ ہوں، تہمتیں نہ ہوں، حسد کا اظہار نہ ہو، ناشکری نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے خواہ شکایت و شکوہ نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنی نعمتیں کم نظر آتی ہیں تو میں جمعے کے بعد بیٹھتا ہوں، آئیے نا میں گنوا دوں گا تاکہ تھوڑے سے ہوش ٹھکانے آئیں۔ جو نہیں ہے اس پہ مت روئیے، جو ہے اس پہ شکر کیجئے، اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو کہ تمہاری نعمتیں اللہ وعدہ کر رہا ہے زیادہ ہوں گی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ تم نے کفران نعمت کیا ان عذابی لشدید۔ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا رحم کیا۔ اللہ ان کی بھی مدد کرے جہاں پر یہ طوفان چلا گیا ہے اور یہ ساری مشکلات ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ اس پہ ایک شکر بنتا ہے، بڑا سالڈ شکر بنتا ہے کہ ہم اتنے بڑے مسئلے سے بچ گئے، اور ایک دعا بنتی ہے کہ پالنے والے جو انسان اس مشکل میں گھرے ہیں ان کی بھی مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری رحمتوں کا واسطہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ان آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما،
مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ماہ ذی الحج میں بھی تیری خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، تیری خوشنودی کی خاطر قربانی کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج دو تین چیزیں ایسی بیان کرنی ہے کہ جو عام طور پر بیان کرتا نہیں ہوں، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ موقع آیا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں بعض تنظیموں کو جس پر جو لگا ہوا ہے وہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے لگایا ہے، ان کے پروگرام تو رسمی طور پر انجام دیے جا رہے ہیں، ان کو بیچ میں بٹھا کے VIP بنا کے بنائے، لیکن اگر ہماری ایک روحانی شخصیت ہے جس نے آج اسلام کا بول بالا کیا ہے، جس نے آج انسانیت کو ہمت دی ہے، انسانیت کو غیرت دلائی ہے، انسانیت کو بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، جس نے شیطان بزرگ کی ناک کو رکڑا ہے، اگر ان کی برسی بنانے جا رہی تو آپ اس کو روک رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان چیزوں سے روک لیں گے تو ان کے اثرات کم ہو جائیں گے؟ کیا ہو؟ آپ نے روکا، آپ ہی کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ دیکھیں، آپ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ امام بمانا امام معصوم نہیں ہے، پھر کہہ دوں، پھر کوئی میرے فیس بک پہ لکھے گا نہیں، جیسے امام جماعت، امام جمعہ، ویسے امام خمینی ایک لیڈر، لیکن انہوں نے اسلام کی آج جو خوبصورت تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے لوگ اسلام کی طرف سامنے آگے بڑھ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ میرے پاس چارٹ موجود ہے کہ پچھلے 15 یا 20 سال میں لوگ کتنے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی فکر نہیں ہے کہ شیعہ ہو رہے ہیں یا سنی ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے افتخار ہے۔ اس لیے میں حکومت سے کہہ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور قائد محترم نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ ہمارے صبر کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے۔ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک بہت ہی سادہ سی چیز ہے، ایک ترانہ بنایا گیا سلام فرمان دے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اگر تم کو ان سے کوئی تکلیف ہے تو تم اپنی تکلیف کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ امام کے آنے کا وعدہ تو قرآن نے دیا ہوا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ کہاں جاؤ گے تم؟ امام مہدی پہ بنائے ہوئے ترانے کا آزاد کشمیر سے ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، اپنا ہی مذاق اڑاتے ہو، کتنا روک سکو گے؟ روک لو۔ کل کو اگر ہم خاموش رہیں گے، کل کو دوسری چیزوں پہ آ جاؤ گے، اس لیے کہ صہیونی طاقتوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک سادہ سا ترانہ بنایا گیا ہے، اس میں جناب اتنی حساسیت، ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کسی چیز پہ حساسیت نظر آ رہی ہو نا تو سمجھ جائیے کربلا پہ اتنی حساسیت کیوں ہے۔ مقابلہ نہیں ہے، لیکن یہ امام زمانہ کا ذکر ہے، وہ امام حسین کا ذکر۔ کربلا پہ اتنی حساسیت کیوں ہے؟ یہ کچھ کرو کہ یزید پہ لعنت ختم ہو جائے، ہاں کچھ کرو یزید کیوں؟ اگر یزید پہ لعنت جائے گی تو پھر اور بھی جگہ پر چھینٹے اڑتے ہیں، چھینٹے اڑیں یا پوری کیچڑ اڑے، جو اڑی ہوئی اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایسی چیزوں پر آپ خواہ مخواہ اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔
ہمارے امام نے آنا ہے اور یملأ الارض قسطا وعدلا، حضور اکرم نے فرمایا کما ملئت ظلما و جورا، زمین کو قسط اور عدل سے بھر دیں گے جیسے زمین ظلم و جور سے بھر دی گئی ہے۔ تم لاکھ اس طرح کے ترانے یا ہمارے جو بنائے ہوئے منقبت وغیرہ ہیں ان کو بین کرو، تمہارے بین کرنے سے ہمارے اور امام سے محبت کرنے والوں کے دلوں سے ان کی محبت کم نہیں ہوگی۔ درود پڑھ دیں محمد۔ بہت میرے اوپر پریشر آیا کہ آپ نے تو کچھ کہا نہیں، آپ نے تو کچھ نہ کہا نہیں کسی ایک مسئلے پہ۔ میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اس وقت جس پوسٹ پہ ہوں نا، میں مجبوری ہے، مجھے کوئی شوق نہیں، لیکن ایک ذمہ داری آئی، اس کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے خلاف قدم بھرپور اٹھایا ہوا ہو، لیکن ہم آپ کو مطلع کرنا مناسب نہ سے اتنا تو بھروسہ کر، نماز تو پیچھے پڑھتے ہیں نا، اتنا تو بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی، تو اس پہ بھی بھروسہ کریں۔ اگر ہم کوئی اقدام اٹھاتے ہیں، کسی امام کی توہین ہوئی ہے، کسی مقدسات میں سے ہمارے کسی کی توہین ہوئی ہے، خاموش بیٹھنا تو میں جرم سمجھتا ہوں، لیکن آواز اٹھانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے الگ طریقے سے آواز اٹھائی، امام حسن نے الگ طریقے سے آواز اٹھائی، امام حسین نے الگ طریقے سے آواز اٹھائی، امام زین العابدین السلام نے الگ طریقے سے آواز اٹھائی، درود پڑھتے جائیے، امام محمد باقر علیہ السلام نے الگ طریقے سے آواز اٹھائی، آخر تک چلے جائیے۔ ہم بھی ان کے فالوور ہیں نا، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز کو، کیونکہ دیکھیں جو دشمن کی بہت بڑی تیزی تھی، چالاکی تھی، وہ سمجھے تھے اس مسئلے پہ تو یہ لوگ ایسے اٹھیں گے کہ بس آگ لگا دیں گے، لیکن الحمدللہ قیادت اور بزرگ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جب مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت کیمرے کہیں اور ہیں، کیمروں کو کہیں اور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کوشش ہے کہ ہر طرف آگ لگ جائے۔ بھائی ہمیں نا نتیجے سے کام ہے، اور اس نتیجے کے لیے اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ اقدامات آپ کو خود، سوشل میڈیا اتنا تیز ہے کہ آپ کو خود بتا دے گا، تو اس لیے یہ مت پریشان ہوا کر میں سمجھ صاحب آپ نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا یا اس بارے میں کچھ نہیں کہا، نہیں، ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے قدم اٹھاتا ہوں، قائد محترم اور بزرگ علماء سے مشورہ کر کے قدم اٹھاتا ہوں، تاکہ کہیں جو فتنہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی، مجھے یہ بتائیے کہ کون سا اہل سنت کا مسلک ہے جو امام مہدی علیہ السلام کو نہ مانتا ہوں؟ اکثر اہل سنت کے بزرگ علماء نے کہا ہوا ہے کہ امام کے آنے کا عقیدہ جز العقیدہ ہے، کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہے، اہل سنت کا فتویٰ بتا رہا۔ تو اب کسی نے توہین کی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ کی قسم کھاتا ہوں، خاموش نہیں ہے، لیکن حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو فساد کے بغیر نتیجہ ملے، اور آپ کو نتیجہ دیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ گرامی، ملک کے سیاسی حالات پر میں ایک نصیحت کروں گا، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جو بھی نظریہ قائم کر کے اس پر قدم اٹھائیں، یہ سوچ لیجئے گا کہ قیامت میں اور آپ اس کے جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں نا؟ اس لیے کہ میں ایک بھی قدم اٹھاؤں اور اس کا اثر منفی نکلے تو میں قیامت میں اس کا جواب دہ ہوں۔ اس وقت مولا کائنات کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ کن فی الفتنۃ کبنت لبون، فتنے میں اونٹنی کے بچے کی طرح رہو۔ اگر میں میرے مولا کی اس بات کو نہ مانوں تو کہاں جاؤں کہ نہ تم پر سواری کی جا سکے، نہ تم سے دودھ نکالا جا سکے۔ بہت زیادہ نہ جوش میں آئیں، نہ بہت زیادہ سو جائیں، آنکھیں کھلی رکھیں، ہوش میں رہیں، نظر ہر چیز پر رہے۔ اب مثلا ایک
اور مثال دے کے ایک اور بات سمجھاتا ہوں. 2 دن سے میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مولانا یہ میڈیا نے ہائپ کیا ہوا ہے طوفان کا، ویسے ہے نہیں. میڈیا کو تو چاہیے ہائپ کرنا، مثلا میڈیا کو چاہیے کچھ نہ کچھ، تو انہوں نے اس وقت ہائپ کیا ہوا ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میڈیا نے غلط ہائپ کیا ہے اور میں نے احتیاطی اقدامات اٹھائے ہیں تو میں نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ اب آتے ہیں ایک اور مثال کی طرف. ایک شخص چوتھے امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اس کا اللہ رسول دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو آپ سب کرتے ہیں، اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی کام کا نہیں تو کیا؟ کچھ کام کا نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں تو کچھ نہیں، تم بھی سو گے میں بھی سوؤں گا. لیکن اگر آنکھ بند کرنے کے بعد پتہ چلا یہ سب ضروری تھا تو کیا کرے گا؟ تو ہمیں ہر وقت بیدار رہنا ہے، ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا ہے. اور ہم ایک بات بتا دیں، مکتب کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش کو قبول نہیں. میں نے پہلے خطبے میں ایک نقطہ اشارہ کیا، آپ اب بھی کر رہا ہوں. آپ کی عزاداری، آپ کا مکتب سے لگاؤ، آپ کا مکتب سے محبت کرنا، خلوص سے آگے بڑھنا فرق نہیں کرتا کہ کوئی کتنا نمازی ہے، کوئی کتنا نمازی نہیں ہے، کوئی کتنا ماتمی ہے، کوئی کتنا ماتمی نہیں ہے. ہر وہ شخص جو مکتب کا ہے اسے مکتب سے لگاؤ ضروری ہے. اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مکتب کو اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ دشمن اس مکتب پہ باہر سے بھی حملے کر رہا ہے، اندر سے بھی حملے کر رہا ہے. جو باہر سے کر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس سال محرم و سفر میں جو اندر سے حملے ہوں گے ان کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ میں یہاں کھل کے بیان نہیں کر سکتا. کیوں ایسا ہے مولانا، کیوں ایسا ہے؟ آپ نے ایک بات تو بتا دی، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن نے دیکھ لیا کہ ایک جگہ آزاد چھوڑا تھا تو آج اس نے 15 دن میں 3 اتنی بڑی بڑی کامیابی حاصل کر لی کہ دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے تم کو ایران سے دشمنی ہے، لیکن ہمیں تو خوشی ہے کہ مکتب امیر المومنین السلام پر چلنے والے آج کس طرح سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں. لبنان میں آپ دیکھ لیجئے عزت کیا امام علیہ السلام نے فرمایا، ان لم تکن لکم دینا فکونوا احرانا فی دنیاکم. اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے جو تمہیں انسان بنائے تو کم از کم کسی کی غلامی تو مت کرو، آزاد تو رہو. لبنان والوں نے آزادی اختیار کر لی اور آج عزت سے رہ رہے. عراق داعش کربلا داخل ہو رہی تھی اور پھر مہاراج اعظام نے آواز دی، لبیک یا حسین کے نعرے لگے اور آج داعش کا نام و نشان مٹ گیا اور حسینیت زندہ آباد ہو گئی. ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل یہ ہے ان کے لیے کہ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے مکتب کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے اور آپ ایک دم سے جوش میں آ جاتے اور اس کے بعد مقابلہ اچھا کرتے ہیں. میں نیگیٹو نہیں کہتا، یہ دشمن کو کھلتا ہے. دشمن چاہتا ہے مجلسیں ہوں لیکن بے اثر مجلسیں ہوں. دشمن چاہتا ہے ماتم خوب ہو لیکن بے اثر ماتم ہو. کیسے ہوتا ہے کبھی بتا دیں گے. دشمن چاہتا ہے مرثیہ ہو لیکن بے اثر مرثیہ ہو. دشمن چاہتا ہے نوحہ ہو لیکن بے اثر نہ ہو. یہ سب رسومات کرو تم، لیکن ان رسومات سے حسینی فکر کو زندہ مت کرو. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لائٹ جلے گی تو بجلی چلے گی تو بلب جل کے روشنی تو دے گا ہی دے گا. حسینیت کا مطلب ہی اثر انداز ہونا ہے، چاہے وہ کشمیریوں پہ ہو، چاہے وہ لبنانیوں پہ ہو، چاہے وہ ایرانیوں پہ ہو، چاہے وہ افغانیوں پہ ہو، چاہے وہ عراقیوں پہ ہو، چاہے وہ پاکستانی، ہندوستان، فلسطین. یہ حسینیت ایک ایسی روح ہے جو انسانیت کے اندر جب پھونکی جاتی ہے تو مردہ بھی زندہ ہو کے نکل آتا ہے. اس لیے ہوشیار رہنا ہے. ہوشیار نہیں رہیں گے تو امام علی جیسی شخصیت بھی یہی کہے گی کاش میرے 10 لے لیتے اور اپنا 1 دے دیتے. یہ 10 حق پر ہوتے ہوئے کمزور ہیں اور وہ 1 باطل پہ ہوتے ہوئے مضبوط ہے. ہر انسان کو
اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل جواب دہی میں مشکل ہو جائے. پالنے والے مشکل وقت میں ہماری مدد فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما دے، بارش کو رحمت کی بارش میں تبدیل فرما دے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، دلی حاجات روا فرما دے، عاقبت بخیر فرما، بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.